اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ توفیق پروردگار سے سورہ لقمان کی تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 15 سے لے کے 17 تک ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں، اصرار کریں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک بنائے جس کا برہان تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی تو شرک کرے کہ شرک علم اور برہان پذیر نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرو، ماں باپ کی اطاعت نہ کرو، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، دنیاوی امور میں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، لیکن اگر اخروی امور میں وہ تمہیں راہ راست سے ہٹانا چاہیں تو ان کی بات نہ مانو، اور ان لوگوں کی راہ پر چلو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہوں یا غیر ہوں، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، ان لوگوں کی راہ پر چلو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، پھر تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل انجام دیتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے احسان کرنے کا حکم دیا، لیکن اگر وہ شرک کرنے پہ اصرار کریں تو یہ شرک علم اور برہان پذیر نہیں ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو شرک کرنے میں، معنوی امور میں۔ ما لیس لک بہ علم سے مراد کیا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ 2 + 2 5 ہیں تو یہ علم نہیں ہے، 2 + 2 5 کا ہونا یہ علم نہیں ہے، برہان نہیں ہے، یہ برہان پذیر بات نہیں ہے۔ اسی طرح خدا کا شریک ہونا یا مشرکانہ باتوں کا علم سے کوئی تعلق نہیں، برہان سے کوئی تعلق نہیں، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اللہ کا شریک معدوم محض ہے، اور جو معدوم محض عدم محض ہو اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، برہان پذیر نہیں ہے۔ بس اگر وہ دونوں اس چیز کی اطاعت کا تمہیں حکم دیں جس کا باطل ہونا بدیہی اور آشکار ہے تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام علیہ السلام بھی نہج البلاغہ میں یہی جملے فرماتے ہیں کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت کرنے میں نہیں ہوتی، یعنی ہر وہ اطاعت جس میں خالق کی معصیت ہو وہ اطاعت نہیں ہوتی، وہ اطاعت نہیں کہلاتی۔ ملا یحضر الفقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 372 میں بھی ہے، اور اسی طرح نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ معصیت نہ کرے، چاہے وہ اپنی اطاعت میں معصیت کرے یا کسی اور کی اطاعت میں معصیت کرے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس جملے سے مراد ہے کہ امور دنیاوی میں ان کے ساتھی بنو۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جب تک زندہ ہیں ان کے ساتھی بنو، بس یہ مراد نہیں ہے کہ ان امور معنوی میں ان کے ساتھی بنو، بلکہ مراد ہے کہ جب تک زندہ ہے ان کے ساتھی بنو، انہیں گھر چاہیے، لباس چاہیے، غذا چاہیے، ان معاملات میں ان کی اطاعت کرو، لیکن اگر یہ معنوی امور میں تمہیں راہ راست سے ہٹائیں تو ان کی اطاعت نہ کرو، اخروی امور میں ان کی اطاعت سے پرہیز کرو۔ بس جب تک یہ زندہ ہیں اخروی امور میں اگر تمہیں گمراہ کرنا چاہیں تو پھر ان کی اطاعت سے بچو، لیکن دنیاوی امور میں جیسے ان کو گھر چاہیے، لباس چاہیے، غذا چاہیے، تو ان کے ساتھی بنو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اگر تمہارے والدین شرک سے توبہ کر لیں تو راہ حق میں ان کے ساتھی بنو، ان کے ہم آہنگ بنو، اور راہ حق پر تمہارے والدین کے علاوہ اگر کوئی اور چلے تو ان کے بھی ساتھی بنو، تمہارے والدین کے علاوہ اگر کوئی اور ہو تو ان کے بھی ساتھی بنو، ان کے بھی ہم آہنگ بنو۔ یہ جملہ یہی کہہ رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس راہ پر چلو جو خدا کی طرف لوٹتا ہے، اس کی راہ پر چلو، اس کے ساتھی بنو، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہوں یا غیر ہوں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میری طرف تم سب کی بازگشت ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا، بتاؤں گا جو تم اعمال انجام دیتے تھے۔ بس یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، نہ کہ جناب لقمان کا قول ہے۔ بس تمہاری اور تمہارے والدین کی بازگشت خدا نے کہا اللہ کی جانب ہے، اللہ کی جانب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 کہ یا بنیہ،
इन्नहा इन तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ याति बिहल्लाहु इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। ए मेरे काबिल हिदायत बेटे, बुनैया रहमत काबिल रहमत बेटे, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर ज़रा बराबर भी करेगा, फिर वो किसी पत्थर के अंदर हो या आसमान के अंदर हो या ज़मीन के अंदर हो, तब भी अल्लाह उसे हाज़िर कर देगा, नेक अमल हो या बुरा अमल हो। बेशक अल्लाह बड़ा बारीक और बाखबर है, लतीफ़ और बाखबर। बस माद हक है, अल्लाह का हिसाब व किताब हक है। जो भी नेकी हो या बुराई हो, चाहे सगीरा हो या कबीरा हो, दिन में हो या रात में हो, आश्कार हो या पोशीदा हो, बारीक हो या बड़ी हो, हल्की हो या वज़नी हो, अल्लाह के पास हाज़िर है। अल्लाह के पास हाज़िर है। खरदल यानी बहुत हल्की, सबुक, खफीफ, या अतबिहल्लाह, अल्लाह उसे ले आएगा, अल्लाह उसे ले आएगा। कोई चीज़ उसकी कुदरत से खारिज नहीं है, कोई चीज़ उसकी कुदरत से खारिज नहीं है, क्योंकि उसकी कुदरत और लताफ़त की असास पर है। बस उसकी कुदरत लताफ़त की असास पर है कि वो लतीफ़ है। कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं है, कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं है। तभी आयत नंबर 16 के आखिर ने कहा इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, बेशक खुदावंद आलम लतीफ़ है। लतीफ़ है, उसकी कुदरत लताफ़त के साथ है, लताफ़त उसकी कुदरत की असास है। ठीक, बस उसकी कुदरत लताफ़त की असास पर है कि लताफ़त असास हुई, बुनियाद हुई। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, खबीर यानी जुज़ी उमूर को भी खुदा हमारे जानता है। पोशीदा उमूर, जुज़ी उमूर, खफीफ, हल्के उमूर, सबक उमूर भी खुदा हमारे जानता है। बस इस बना पर अल्लाह ताला हल्का हिसाब लेता है या माफ़ करता है, या हल्का हिसाब लेगा या माफ़ करता है, तो ये अल्लाह के फ़ज़ल में से, ना कि अल्लाह माज़अल्लाह जानता ना हो। ये अल्लाह के फ़ज़ल में से, अल्लाह की रहमत में से। ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमारे जुज़ी उमूर के बारे में जानता ना हो, अल्लाह को इल्म ना हो। या बुनैया अक़िमिस्सलात व अमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। आयत नंबर 17। ए मेरे काबिल हिदायत बेटे, नमाज पढ़ा कर, नमाज कायम कर कहा, तर्जुमा पढ़ा कर से बेहतर है कि कायम कर। नमाज कायम कर, अच्छे कामों की नसीहत किया कर, यानी अमर बिल मारूफ़ कर। नसीहत भी तर्जुमा सही नहीं है, ये तर्जुमा किया गया है तो ये तर्जुमा सही नहीं है। अमर बिल मारूफ़ कर, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से रोको और सब्र करो उस पर जो तुम पे मुश्किलात आती हैं। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करोगे तो मुश्किलात आएंगी, लोग सुनाएंगे तुम्हें, तो सब्र करो। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये पुख्ता उमूर में से है। बस नमाज तमाम आसमानी अदियान में, जनाब लुकमान रसूल खुदा की शरीयत में नहीं है, उससे पहले हैं। बस नमाज तमाम आसमानी अदियान में है। जनाब ईसा की शरीयत में भी थी नमाज, जनाब मूसा की शरीयत में भी नमाज थी। बस नमाज का इकामा करना है, ना कि पढ़ना है। क्यों? क्योंकि नमाज दीन का सतून है, सतून को कायम किया जाता है, खड़ा किया जाता है। बस सतून को कायम किया जाता है, ना कि उसे पढ़ा जाता है। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सलातु अमूदुद्दीन, कि नमाज दीन का सतून है। अमालिया तूसी है, सफ़ा नंबर 529। व अमर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर, और अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करो। बस उस मुआशरे में जो आलिमाना और अमदन गुनाह करते हैं वहाँ अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर किया जाता है। और जिस मुआशरे में जाहिल हैं वहाँ तालीम दी जाती है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, बस मक्के में रसूल खुदा ने तालीम दी। जो जाहिल थे, जब मदनी हुकूमत कायम की तो इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर। बस वह अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर जाहिलों में नहीं किया जाता, वहाँ तालीम दी जाती है। और गाफिलों को नसीहत की जाती है, तज़क्कुर दिया जाता है। बस ये ज़हन में रखिएगा, जहाँ आलिमाना और अमदन गुनाह हो वहाँ अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर होता है, और जहाँ जाहिल हों वहाँ तालीम दी जाती है, और जहाँ गाफिल हों वहाँ नसीहत की जाती है, तज़क्कुर दिया जाता है। मारूफ़ कहते हैं कि अकल और नकल के नज़दीक आशना चीज़, नेकी अकल के नज़दीक आशना है, फितरत से आशना है। और मुनकर अकल के नज़दीक ना आशना चीज़, अकल और नकल के नज़दीक, कुरान के नज़दीक, नकल इन कुरान, रवायात आइम्मा अलैहिस्सलाम। मारूफ़ को तरक करना
اخلاقی بیمار ہونے کی علامت ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بس صبر کرو ان مشکلات پر جو تم تک پہنچتی ہیں۔ بس زندگی کی مشکلات میں صابر اور حلیم ہونا ضروری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں بھی جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے مشکلات آئیں گی، اس میں بھی صبر کرو، باقی تمام امور میں بھی صابر اور حلیم بنو۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ صابر ہونا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، نماز قائم کرنا، یہ ان امور میں لازمی ہے کہ انسان مضبوط رہے، پختہ ارادہ کرے، بس صابر اور بردبار ہو، صرف زبان سے نہ کہے کہ میں صابر ہوں بردبار ہوں، بلکہ انسان عملی لحاظ سے بھی سب سے پہلے مضبوط ارادہ کرے، پھر عمل میں بھی صابر اور حلیم ہو، پھر انسان جو ہے خسارہ نہیں اٹھائے گا بلکہ ہر جگہ کامیاب ہوگا۔ بس پہلے مضبوط ارادہ کرنا ہے، اس کے بعد صابر بننا ہے، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ یعنی مضبوط ارادہ پہلے ہے، عزم پہلے ہے، اس کے بعد عزم سے مضبوط عمل آتا ہے، انسان صابر بنتا ہے، انسان کامیاب ہوتا ہے، انسان نماز کو قائم کرتا ہے، نماز دین کا ستون بنتی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ سورہ عصر میں ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، بہت سارے انسان خسارے سوائے ایمان والوں کے، اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ ایک دوسرے کو یہ لوگ حق کی نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ بس یہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے جن کے ہاں عزم ہو، مضبوط ارادہ ہو، وہاں عمل بھی کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ بس تبھی جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے قابل رحم بیٹے، نماز کو قائم کر، نہ کہ نماز کو پڑھ، امر بالمعروف کر جاہلوں میں، نہی عن المنکر کر، یعنی منکر سے روکو جاہلوں میں، اور مصیبتیں تم پر آئیں گی۔ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو مصیبتیں تم پہ آئیں گی، تو اس میں مضبوط ارادہ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، تاکہ تم صحیح صابر بنو، صحیح حلیم بنو۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی